ناظرین، ساؤتھ ایشین ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کے موضوعات میں سب سے پہلے تو جو ایک کرونا کی لہر پوری دنیا میں ایک بڑی شدت سے دوبارہ چل نکلی ہے، جس میں ابھی بھی امریکہ جو ہے سر فہرست ہے سب سے زیادہ انفیکشنز میں، اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہندوستان نے لے لیا ہے، جہاں پہ بہت تیزی سے یہ جو ہے کرونا کی لہر پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں، ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں، جہاں پہ پہلے یہ تھا کہ نہیں کوئی اس کا اثر ہو رہا، لیکن وہیں پہ جو ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک ہفتے کے لیے تمام بزنس اور ہر چیز بند کر دی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اس میں جو ہے ٹیسٹنگ وغیرہ وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، تو نمبرز اتنے نہیں پتہ چلتے، لیکن جو اگر آپ عام لوگوں سے جو ہے ان کا پوچھیں کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف تمام ملکوں میں بھلے وہ ویسٹ کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، وہاں پہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک ریبیلین پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگ اب تھک گئے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں تو اتنا زیادہ سنجیدگی سے عام عوام نے نہیں لیا تھا، اور وہی ہندوستانی حکومت اس کو جو ہے بلیم کر رہی ہے، لیکن ویسٹ میں جہاں پہ انہوں نے جن جن جگہوں پہ کوشش بھی کی، وہاں پہ بھی اب بہت مظاہرے اور ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ تو ذرا سا کووڈ کی صورتحال پہ غور کریں گے، اور اس کے بعد جو پاکستان میں ایک نیا قضیہ ایک دم کھڑا ہوا ہے، جس میں جو ایک پرانا مسئلہ تھا جس کو دبانے کی اور ان کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی حکومت، اور ایک معاہدہ سائن کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کہ وہ فرانس سے تعلقات توڑیں گے، فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، کہ ایک لیجسلیشن کر کے اس میں پارلیمنٹ میں، تو اس کی ڈیڈ لائن 20 اپریل تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کے نئے جو وہ لیڈر ہیں، ان کی تقریر کے بنیاد بنا کے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پورا پاکستان پچھلے 2 دن سے بند ہے، اور کافی افسوسناک واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے ایک نئی صورتحال جو جنم لے رہی ہے افغانستان میں، جہاں پہ 1 مئی سے امریکہ نے اپنی فوجوں کو نکالنا تھا، لیکن اب جو ہے صدر بائیڈن نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک نکالیں گے، 3000 فوجی اس وقت تک رہیں گے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید تحریک طالبان جو ہے انہوں نے ٹرکی میں ہونے والی ٹاکس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا۔ تو اور دوسری طرف ایران کے جو ایٹمی پلانٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اور ایک بیان سامنے آیا ہے نتن یاہو کا کہ ہم ایران کو کبھی نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے۔ تو اس پوری مڈل ایسٹ کی صورتحال پہ بھی غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ممتاز صاحب، اگر کرونا جو ایک بہت بڑا مسئلہ دوبارہ بنتا چلا جا رہا ہے، ویکسینز کی آمد کے بعد امید یہ تھی کہ شاید یہ جو ہے سال کچھ بہتر ہو، لیکن جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کرونا پوری دنیا میں، جس طرح امریکہ میں بھی، حالانکہ انہوں نے بہت تیزی سے امریکہ میں ویکسینیشن کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی تیزی سے تیسرا یا چوتھی لہر، جس طرح بھی آپ اس کو کہیں، پھیل رہی ہے۔ تو اس کے اور ایک جو عام آدمی میں، جیسے کینیڈا میں مونٹریال میں مستقل مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے پولیس سے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، تو ہر طرف ریزسٹنس آ رہی ہے۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگلے 3-4 مہینے میں صورتحال کس طرف جائے گی، اور تھرڈ ورلڈ ملکوں میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں، جہاں پہ ویکسین کی اویلیبلٹی بہت کم ہے اور وہ اپنے ریسورسز سے نہیں کر سکتے، تو ان پہ کیا اثر ہوگا؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ آپ تو کہہ رہے ہیں امریکہ، ابھی تو کینیڈا کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کے جو ریسنٹ کیسز ہے وہ امریکہ کو اب پیچھے چھوڑ رہے ہیں، چونکہ اگر آپ پاپولیشن کی پرسنٹیج دیکھیں تو آپ جی، اپنے پر ملین انفیکشن زیادہ یہاں پہ ہو رہی ہے امریکہ سے، یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر ابھی آج ہی میرا خیال ہے جانسن کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بھی کلاٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کو ابھی سٹاپ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اور جو چائنیز ویکسین تھی اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ
اتنی نہیں ہے جتنی اور ہم تیسری کہہ رہے ڈوز ہیں. شاید اب دینا شروع کر رہے ہیں اس کی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ویکسینز کے آسٹرازینیکا کے حوالے سے پہلے سے جو ہے وہ سوالات موجود تھے. تو جو چند سی ویکسینز ہیں اب ان کا بھی جو افیکٹونیس ہے وہ کتنی ہے یہ تو بہت سارے جو ہے وہ جن لوگوں کو ایون پاکستان میں تو میرے کچھ جاننے والے ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں جن کو آلریڈی 1 ماہ پہلے ویکسین جو ہے وہ لگ چکی تھی تو ان کی 1-2 کی جو وہ ڈیتھس ہوئی ہیں. تو شاید یہ اس طرح کا مکمل کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. کووڈ کے ساتھ شاید ہمیں شاید کچھ 1-2 سال اور جو ہے وہ رہنا پڑے گا جب تک اس کا کوئی مکمل نہیں. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین اس وقت جو پروٹیکشن ہے وہ احتیاط ہی ہے جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے. وہ آپ کا ماسک ہے اور آپ جو ہینڈ واش کرتے ہیں یا جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ساتھ. لیکن اب لوگ بالکل اکتا چکے ہیں جس طرح کا مسلسل 1-1.5 سال سے ہم خود اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ سوشلی اور ہر طرح کی جو ایک آئسولیشن ہے اس کی وجہ سے آپ سائیکالوجیکلی ایک طرح کے مریض جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں. اور جس کے اظہار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے باقی جگہوں پہ. چلو پاکستان ہندوستان میں تو کوئی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں یا وہ چیزیں وہ نہیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کی وہاں رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے کہ کتنے کیسز ہو رہے ہیں کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں جس سے وہاں پہ اتنا محسوس نہیں ہو رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز شاید کووڈ کے حوالے سے ہمیں ایک اس ریالٹی کو لے کے ہی چلنا پڑے گا کہ کچھ عرصہ ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا اور اپنی طرف سے جتنی احتیاط کر سکتے ہیں ہم کریں. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اور چیز اس وقت تو نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک چیز جو اس بارے میں دیکھنے میں اور جو اب زیادہ جو ہے نمایاں ہو کے آ رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ عام آدمی احتیاط کرنے کو تو تیار ہے لیکن حکومتوں کی طرف سے جو اسپیشلی ویسٹ میں جو لاک ڈاؤن ہیں ان کے خلاف بہت جو ہے وہ بیکلیش آ رہا ہے. تو اور وہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ دکھتا ہے کہ جیسے کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ ویکسینیشن کافی ڈیلے ہے. اب تھوڑی سی ریمپ اپ ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ہی حل نکالا ہوا ہے کہ ایک بلینکٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں جو جیسے لیٹسٹ کیا ہے اور جس کی جو ہے آبزرونس بہت کم ہے کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے تو ان ون وے ایسا لگتا ہے کہ حکومتیں ذرا سی ٹون ڈیف ہوئی ہیں جس میں وہ ایک طرفہ اپنی ذمہ داری دکھانے کے لیے لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیتی ہیں اس کو دیکھے بغیر کہ عوام میں کیا ری ایکشن آئے گا. تو کیا آپ اس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل اپہیول دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کے جو ہے پالیٹکس کی کینیڈا میں امریکہ میں اس میں کوئی فرق پڑے؟ میرا خیال ہے لوگ تو ڈیفینیٹلی تنگ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید فوری اس طرح کا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سپارک تو نہیں کرے گی. لیکن اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے اور بین پرولونگ لاک ڈاؤن پرولونگ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ری ایکشن جو ہے وہ لوگوں میں وہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ اب یعنی حکومتیں بھی بے بس ہیں اس میں چونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ میں تو بلیم آپ پہ جاتا ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ایک تو ویکسینیشن ہے. ویکسینیشن آپ امریکہ میں دیکھیں انگلینڈ میں دیکھیں وہاں اب 50% سے زیادہ انہوں نے وہ کر دی ہیں. اور انگلینڈ میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے دسمبر کے بعد ابھی لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیا ہے. تو چوائسز بہت کم ہیں گورنمنٹس کے حوالے سے لیکن پبلک کو بھی اس محاذ پہ ایک بہتر خبر یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ نئی دوائیں جو اس کو کنٹرول یعنی اس کا علاج ایک طرح سے کچھ دوائیں آنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ویکسینیشن تو ایک پہلو ہے لیکن اگر لوگوں کو دوا کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے کہ اگر وہ ہو تو جہاں ایک طرف ویکسین کے مسئلے میں جو ہے تھوڑی سی وہ پرابلمز آ رہی ہیں مختلف ویکسینز کے ساتھ ایشوز نکل رہے ہیں لیکن اچھی خبر اب یہ ہے کہ وہ کچھ دوائیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں جو شاید اس کی جو ہے کنٹرول کر سکیں اگر کسی کو ہو بھی جائے.
بہرحال ہم کوشش خواہش یہ ہے، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پینڈیمک آج سے 100 سال پہلے والی پینڈیمک کی طرح لاکھوں لوگوں کی جو ہے موت کے بعد اور ایک جو ہے ہرڈ جو ہے امیونٹی، جیسے آج سے 100 سال پہلے ہوا تھا کہ دسیوں لاکھوں لوگ مرے تھے اور اس کے بعد ہرڈ امیونٹی آئی تھی، تو ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ اس تک نوبت نہیں جائے گی۔ اور اب اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہے ایک طوفان کھڑا ہو گیا پچھلے 2 دن میں اچانک سے، جو ہے لگتا ایسے تھا یہ نومبر میں جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے، جس پہ وزیر خارجہ وزیر داخلہ اس وقت کے اعجاز شاہ اور ریلیجس منسٹر انہوں نے سائن کیے تھے تحریک لبیک پاکستان میں کہ وہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ایک لیجسلیشن لا کے پارلیمنٹ میں فرانس سے تعلقات سفارتی تعلقات ختم کریں گے، فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، پاکستان اپنا کوئی سفیر فرانس میں نہیں رکھے گا اور ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو پچھلے اپریل میرے خیال میں 16 نومبر کو یہ ہوا تھا اس وقت سے، اور ڈیڈ لائن اس کی تھی فروری کے بعد اس کو بڑھایا گیا اور یہ 20 اپریل کی ڈیڈ لائن جو ہے انہوں نے دی تھی۔ لیکن حکومت نے اس معاملے پہ، ان کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ سر پہ آنے والا ہے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کوئی لیجسلیشن کر کے جو ہے فرانس سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایز یوزول جو عمران حکومت کا جو ایک خاصہ ہے کہ وہ آخری وقت تک جب طوفان بالکل سر پہ ہوتا ہے بلکہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد حرکت کرتے ہیں، اور اس معاملے میں تو ابھی بھی حرکت کرتے نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کس طرح، کیونکہ اب جو دھرنا دینے والے انہوں نے تو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ جب تک جو ہے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکال سکے۔ تو آپ کے خیال میں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل واقعات ہوئے جس میں پولیس والوں کو مارنا، فوجیوں کا ان کے ساتھ جو ہے مل کے نعرے لگانا، سیکٹیرین نعرے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ حالات پاکستان میں کس طرف جا رہے ہیں اور یہ تحریک لبیک پاکستان کیوں ایک دم ایکٹیویٹ ہوئی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں تحریک لبیک سے زیادہ اس میں حکومت اور ریاست ذمہ دار ہے ان چیزوں کی۔ اگر آپ ماضی قریب پہ ہی اگر آپ نظر ڈالیں تو جب یہ فرانس میں یہ جو خاکوں کا جو ایشو وہ بنا، تو اس میں عام لوگوں سے پہلے سب سے پہلے جو تقریر کی گئی وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے، بلکہ 2 مسلمانوں کے لوگوں نے، طیب اردگان اور جو ہے وہ اس کے ساتھ عمران خان نے کہا جی بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائے۔ یہ بیسیکلی تقریر جو ہے وہ عمران خان کی تقریر تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ریاست کا رویہ، کہ اب پاکستان میں آلموسٹ 98% لوگ مسلمان رہتے ہیں، اس میں کوئی ایک خالی یہ جماعت نہیں ہے جس نے کوئی جو ہے وہ پرافٹ پہ جس کی اجارہ داری ہو، یا اسلام پہ جس کی اجارہ داری ہو، یا قرآن پہ جس کی اجارہ داری ہو، یا کسی ایک چیز پہ، سب لوگ مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ریاست اور مذہب اور سیاست کو جو ہے وہ آپس میں ملائیں گے، اور جس میں آپ ان سے سیاسی مقاصد بھی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں گے، اور ان جماعتوں کو وقتاً فوقتاً آپ جو ہے وہ ریاست اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے والی ریاست ہے اس کے پیچھے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں تک پہنچے۔ اب جب آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ، اور وہ آپ کی خارجہ پالیسیز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یعنی یہ ایک خارجہ پالیسی ہے، اور یہ جو کوئی فرانس کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، جو یورپین یونین کو کنٹرول کرتے ہیں جرمنی اور فرانس، تو ان 2 ممالک میں سے ایک ہیں۔ اور فرانس میں اگر آپ دیکھا جائے تو فرانس کی اپنی ایک لبرلزم کی اور سیکولرزم کی ہسٹری ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ چیزیں مطلب اچانک وہ ہو رہی ہیں۔ 17ویں 18ویں صدی سے یہ چیزیں وہاں پہ
چلی ہیں، جہاں سے کنگ اور سارے جو ہے وہ مارے گئے، پادری مارے گئے، وہاں پہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن چونکہ ہم تو آج بھی جس عہد میں رہ رہے ہیں اور جس عہد کو واپس لانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ وہ ہم پاکستان کی ریاست کے اپنے جو سیاسی عزائم ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ اس طرح کی جماعتیں اس کا جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی پرورش ایک طرح کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے پیچھے انہوں نے نواز شریف کی حکومت میں فیض آباد میں جو ہے وہ دھرنا دیا، اس دھرنے کے خلاف قاضی جو جج ہیں فائز عیسیٰ. اور فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا اور اس کی سزا وہ اس وقت تک وہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ بھگت رہے ہیں، جو ان کے خلاف مقدمے بلائے جا رہے ہیں وہ اسی تناظر میں. حالانکہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اور اس میں جو انہوں نے اقدامات کرنے کا کہا تھا اگر وہ کر لیے جاتے تو آج یہ وقت دیکھنا نہیں پڑتا ریاست کو. لیکن ان کی غلطی یہ ہوئی نا کہ انہوں نے ایک دو کے نام لے لیے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج بھی آپ دیکھیں کہ پولیس کو وہ کس طریقے سے وہاں پہ مار رہے ہیں. یہ ایک جماعت ہے، یعنی اور وہاں پہ ایک دو دوسری پولیس بھی والوں مذہبی کی جماعت. جان بھی ایک کی تو کنفرم ہلاکت ہے اور ملٹیپل ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں. بالکل، بہت سارے پولیس والے تو اتنے زخمی ہیں، اور زخمی کے علاوہ جو ان کا جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے، ان کی جو ہے وہ انسلٹ کی گئی ہے. پولیس تو کمپلیٹلی پیرالائز ہے پورے پاکستان کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اب دوسری جو ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیس یہ کام کرے، اور جب وہیں پہ رینجرز کو آپ نے دیکھا کہ وہ خاتم رضوی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ خاتم رضوی تیرے جانثار، لاکھوں تیرے جانثار. تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ پہلی بات ہے کہ حکومت کو یہ معاہدہ کیوں کیا آپ نے؟ اگر آپ نے ایک معاہدہ کیا اور وہ فروری میں ختم ہو رہا تھا، فروری میں جب وہ ختم ہوا تو ان سے ایکسٹینشن کی گئی کہ جی اپریل جو ہے وہ 20 کو سے پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، اور اس سے توسیع کے بعد جو ہے وہ فرانس کے جو ایمبیسڈر ہے اس کو نکال دیں. اگر آپ نے خارجہ پالیسیز اور دوسری چیزیں ان جماعتوں کے حوالے سے اگر وہ بنانی ہے تو پھر تو یقیناً، اور اسکر اس کا اگر میں نٹشل میں کہوں کہ جب آپ مذہب اور سیاست کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے تو اس کے نتائج یہی ہوں گے. اب جن ملکوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کیوں ہر آدمی کمفرٹیبل ہے؟ ہم نان مسلمان، یہ کوئی مسلمان ریاستیں نہیں ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ یہاں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، چونکہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، ریاست غیر جانبدار ہے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، ویلفیئر کے لیے بنائی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو یہ جیسے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے اور یقین کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے پیمانے پہ جو یہ حرکت ہوئی ہے جس میں، تو اس کو جو ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اس کو اس وقت حرکت میں لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یا اگر کھل کے بولیں تو آرمی کے انٹرسٹ کا ہاتھ ہے؟ اور اگر ان کا ہاتھ ہے تو وہ کیوں ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کا مقصد جو ہے مسلم لیگ سے ان کے ووٹر چھیننا ہے، یا عمران خان کو اس کی اوقات دکھانا ہے، یا وہ کوئی ایک نئی حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی اور کیو لیگ اور ان تمام کو ملا کے، اور وہ ایک نئی حکومت تاکہ اس عمران خان سے بھی جان چھڑائی جائے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا ایجنڈا اس میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کے سوال میں آپ کا جواب بھی موجود تھا خود ہی، کہ جو ہے وہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ جب یہ بنائی گئی تو اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے ووٹ 2018 میں ان کے ووٹ کاٹنے کے لیے ان کو میدان میں بھی
اتارا گیا. ایون جو جماعت دعویٰ تھی اس کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کی, ان کا ایک نام رکھا گیا اس وقت, وہ بھی الیکشن میں, تاکہ جتنے بھی جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کے ووٹ کاٹے جا سکتے ہیں اس کو کاٹ, اور جن کو وہ لانا چاہ رہے تھے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کو وہ لایا جا سکے. اب اور یہی جو چیزیں ہیں, یہی وہ حرکتیں ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی اسٹیبلٹی نہیں آنے دیتی ہیں. اور اب جب عمران خان کی حکومت سے جو توقعات شاید لانے والوں کی تھی, تو وہ اس سے بری طرح جو ہے وہ ناکامی کے بعد, چونکہ عمران خان کی شاید ناکامی اور جو اتنی انکمپیٹنس شاید ہی آج تک پاکستان کے اندر کسی حکومت نے دکھائی ہو پرفارم کرنے میں, ڈیلیور کرنے میں. تو اب ظاہر ہے, اور چونکہ اب یہ براہ راست ہے چیزیں, اب میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ چیزیں عمران خان سے زیادہ ان کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ نے لایا تھا تو آج اس ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ. تو میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جہانگیر ترین جو عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ایک بزنس مین ہے, اور جن کا بہت واضح یہ بھی پتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی, سرگرمی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں جب تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہاتھ نہ ہو. تو انہوں نے جب ان کے خلاف عمران خان نے کوئی کیسز جو ہے وہ شوگر اس سکینڈل کے حوالے سے بنائے گئے, تو انہوں نے جو ان کے اپنے لوگ تھے, بلکہ بہت سارے تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موسٹلی جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کے اکثر جو ہے وہ انٹریکشن وہاں پہ جو اسٹیشن بیس جو آرمی کے جو جونیئر جو آفیسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو کہ انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, تو انہوں نے ہاں مانا نہیں کیا, تو جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی اس کا مطلب تو ہاں ہی ہے, تو چلو ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک جو چیز آئی, بلکہ اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں جو ہے وہ جو حفیظ شیخ تھے وہ ہارے, تو ان کے پیچھے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں, ورنہ چونکہ ان کی تو ان سے ڈیمانڈ ہے کہ جی پنجاب پرفارم نہیں کر رہا ہے, وہاں سے جو ہے وہاں تبدیلیاں لائیں, کے پی کے میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائیں. تو عمران خان جو ہے وہ ان چیزوں کو شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کوئی چیز کنسیڈ کیا تو اور مجھے بھی کہیں نہ کرنا پڑے. تو اب میرا خیال ہے جو حال ہی میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی خادم رضوی کو ایک دفعہ اریسٹ کیا تھا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو عمران خان کی حکومت کے دوران, تو آپ کو پتہ ہے ایک بھی پروٹیسٹ نہیں ہوا تھا, چونکہ اس وقت وہ براہ راست انوالو تھے کہ ہم نے آپ کو اگر کہیں چھوٹ دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس وقت مرضی ہے آپ روڈوں پہ آ جائے. تو اس وقت ان کا ایسے حالات میں جب جہانگیر ترین اور بہت ساری لابیاں ایکٹیو ہیں, تو یہ ان کا سامنے آنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی یقیناً یہ میسج جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ہے. اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی جیل کے اندر شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ, تو شاید کوئی ایک متبادل انتظام بھی یا کیا جا رہا ہے. اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو عمران خان چونکہ بہت سارے پنجاب کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے اور سینٹر کے حوالے سے چیزوں کو نہیں مان رہے ہیں, تو شاید وہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے منوانے کا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی طریقے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چلی آ رہی ہیں پاکستان میں ایک کافی عرصے سے, لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے وہ چیزیں بوئی ہوئی تھی, وہ ان کو جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے شاید, تو دیکھیں کہ کس طرف جاتی ہے. چلے ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے, وقفے کے بعد آ کے پھر ناظرین ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں
جو اپوزیشن ہے، ایک حکومت کی نااہلی کا تو ہم نے ابھی جائزہ لیا، لیکن دوسری طرف جب بھی حکومت کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اپوزیشن جو عام طور پہ دیکھا گیا تیار ہوتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے. لیکن پاکستان کی صورتحال میں اگر حکومت جو ہے وہ فیل ہے تو وہ ان سے میرے خیال میں ڈبل کی بنیادوں پہ اپوزیشن فیل ہے، اور وہ صرف آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر رہے. جبکہ حالانکہ اس وقت پاکستان بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اندرونی اور بیرونی، جس کا تعلق افغانستان سے ہے. تو ہم وقفے سے آنے کے بعد ہم پاکستان کی اندرونی صورتحال جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی طور پہ پاکستان کے آس پاس میں ہو رہا ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے پاکستان میں جو اس وقت پریویلنگ صورتحال ہے اور وہاں پہ کس طرح حکومت جو ہے صورتحال سے نمٹنے سے میں بالکل تقریباً ناکام نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی اپوزیشن جو ایک بہت بڑی امید بندی تھی پچھلے سال، جو ہے ایک گرینڈ الائنس بنا تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے، جس میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کافی جلسے کیے اور ایک چھوٹا موٹا مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی. لیکن پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ آج سے جہاں 6 مہینے پہلے پڑی تھی میرے خیال میں اس سے بھی پیچھے چلی گئی ہے. یعنی ایک طرح سے وہ مذاق کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، سوائے ایک دوسرے کو جو ہے الزام دینے کے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے کے جو ہے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. حکومت کو انہوں نے بالکل جو ہے اکیلا چھوڑا ہوا ہے، حکومت کو کسی قسم کا ٹف ٹائم کسی بھی لیول پہ نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل اور پاکستان کی عوام سب سے زیادہ جو ہے وہ پسنے جا رہی ہے. جو مہنگائی کا عالم ہے اور جس طرح جو ہے وہاں پہ صحت کا بھی کووڈ کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، ویکسینز کی کوئی صورتحال حکومت جو ہے اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی وہ سب کو رجسٹر کر رہی ہے، لیکن رجسٹر کرنے کے بعد ان کے پاس لگانے کے لیے ویکسینز بھی نہیں ہیں. تو ممتاز صاحب، یہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اپوزیشن کیا بالکل ان ون وے کیا پاگل ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح آپس کی چپکلش سے وہ عوام کی نظروں میں اور ہر جگہ جو ہے اپنی ہی عزت خراب کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ حکومت سے اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپوزیشن کر رہے ہیں. تو لانگ ٹرم میں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور اپوزیشن کی اس صورتحال کو کس صورتحال میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو پی ڈی ایم کا المیہ ہے یا اوور آل پاکستان کی جو سیاست کا المیہ ہے، اس میں جو پی ڈی ایم بنا تھا اس میں جو چیز انہوں نے سیٹ کی تھی وہ اس کا ایک جو پازیٹیو اسپیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے بجائے یہ چیز ایک کی تھی کہ چونکہ ان تمام پاکستان کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے سیاست میں، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جمہوری عمل کبھی جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکا ہے، اور وہ وہاں پہ حکومتیں کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی کوئی اپنا کوئی کام نہیں کر پاتی ہیں، یا کوئی اپنا سیاسی یا معاشی ایجنڈا جو ہے وہ دے نہیں پاتی ہیں یا اس کی تکمیل نہیں کر پاتی. یہ ایک بڑا ایک اچھا شگون تھا جس میں یہ ساری سیاسی پارٹیاں آئیں. اور لیکن عمران خان یاد دہانی کے لیے صرف یہ یاد کرا دوں کہ 2007 یا 8 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا لندن میں، اس میں بھی ایسی باتیں تھیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے آ کے پھر جو ہے وہ تمام پارٹیاں اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں وہی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2007-8 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی وہ پہلا ایک سٹیپ تھا پولیٹیکل میچورٹی کا پاکستان کی سیاست کے اندر، کے سیاستدانوں نے شاید اپنے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھ لیا اور کچھ چیزیں. لیکن
میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کی سیاست میں جو مداخلت ہے یا کنٹرول ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا، تو اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک اتنا لمبے عرصے پہ وہ محیط ہے کہ، اور پھر اس دوران یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادتیں ہیں، یہ کسی نہ کسی شکل میں وہیں سے ہو کے یہ جو ہے وہ یہاں اقتدار تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ 1985 زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی پیداوار ہے۔ مطلب زیادہ تر، لیکن ایون بھٹو صاحب کو آپ لے لیں، بھٹو صاحب خود جو ہے وہ فوج کی تھرو جو ہے وہ وہاں تک پہنچے، اور ایون ماشاء اللہ وہ بھی بنے، اس کے دوران صدر بھی بنے، پھر وزیر اعظم بھی۔ تو یہ جو ساری جو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے چیزوں سے وہ الگ نہیں کر پائے۔ 2007-8 کی ایک جو اٹیمپٹ تھی، وہ جا کے 12-13 میں جب پی پی کے دوران ایک ایشو بنا، تو وہاں پہ دوبارہ نواز شریف نے ایک وہی اسی طریقے سے استعمال ہوئے ان کے ہاتھوں۔ پھر زرداری 2000 جو ہے وہ 18 میں نون لیگ کی حکومت بلوچستان میں ختم کرنے میں، پھر سینٹ کا جو ہے چیئرمین بنانے میں۔ تو یہ سارے وہی لوگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اٹیمپٹ، کوئی پولیٹیکل میچورٹی، کوئی دکھانا کوئی اچھی چیز ہے، کوئی بری نہیں ہے۔ اگر ان کا ماضی میں بہت ساری ہے، تو اگر کہیں کوئی ایفرٹ کرتی ہے تو میں ایز اے جو ہے وہ آبزرور یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انکریج کرتا ہوں۔ اور چونکہ آج اب جب ہم اس تحریک لبیک کی بات کرتے ہیں، دوسری جماعتوں کی، وہ ایف ٹی ایف یا دوسری جتنی چیزیں آج برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ شامل کیا، تو یہ چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ وجہ سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، چونکہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کا جو اختیار ہے، فارن پالیسی کا جو اختیار ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اب یہ جماعتیں بدقسمتی سے ان کے اندر پولیٹیکل میچورٹی آنے کے بجائے یہ بھی واپس اپوزیشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھتی ہے کہ وہی انہوں کے ہاتھوں سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی پی پی ہو جاتی ہے، کبھی نون لیگ ہو جاتی آپ کے ہے۔ خیال میں پولیٹیکل میچیورٹی نہیں ہے یا میچیورٹی ہے اپنے مفادات کے حوالے سے؟ کیونکہ جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کے تمام جو لیڈرز ہیں وہ ایکٹیو بزنس مین بھی ہیں، اور ان کے بزنس کے اور ان کے مالی مفادات اتنے ہیں کہ ان میں اتنی میچیورٹی آ گئی ہے کہ وہ اپنے مالی مفادات کو قطعی طور پہ داؤ پہ لگانا نہیں چاہتے، اور اس حساب سے وہ جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں پوری طرح نہیں آنے دیتی، تو آپ کے خیال میں کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو ان کو پوری طرح سمجھ ہے، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے، کیونکہ ان کے اتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے ان کے سٹیک پہ ہیں، کہ وہ کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جو ہے جھگڑا مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، اگین بات کہنے کی ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہیں، لیکن بزنس میں ہونا کوئی برائی نہیں ہے، مطلب بزنس کرنا نہیں، کوئی برائی دیکھیں نہیں ہے، بزنس میں ہونا لیکن برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جہاں پہ بھی تو جب حکومت میں لوگ آتے ہیں اور جب وہ اپنے بزنس کو، اور یہ ریسنٹ صدر ٹرمپ نے نہیں کیا، نہیں تو باقی جتنے، وہ اپنے بزنس سے بالکل ڈسوسیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو ایک بلائنڈ ٹرسٹ میں، جس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا بزنس کہاں پہ کر رہا ہے جب وہ حکومت میں ہے۔ تو بزنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے اگر آپ عمر وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ پولٹری فارم اس 5 سال میں جب وزیر اعلیٰ ہیں اور پولٹری فارم کا کنگ بن جائے، تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ غلط نہیں ہے۔ نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت دیکھیں نا، یہ اس کا محاسبہ کرنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، اس کا محاسبہ کرنا فوج کا کام نہیں ہے، اس کا محاسبے کا ایک طریقہ وہاں موجود ہے، اور ہم جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ یا ڈیولپڈ ورلڈ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں ہندوستان بھی ہے، ساؤتھ ایشیا بھی ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر اسی لیے
کہیں نہیں، سیٹ نہیں ہو محاسبہ تو رہا ہے. دیکھیں ہو نہیں رہا ہے. محاسبہ فوج بھی ایک کارپوریٹ انٹرسٹ ہے اور باقی تمام لوگ بھی تو ایک کارپوریٹ انٹرسٹ کا جو ہے نہ میں فوج. یہ اگر آپ یہ کہیں محاسبہ تو پاکستان میں ہوتا نہیں، صرف بلیک میل ہوتی ہے. وہ کسی کو پکڑتے یہ ہیں، اس کو استعمال لیکن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بلیک ہے میل بلیک میل کرتا کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فرض کریں ایک پروسیس اگر یہ چلے تو اس کے اندر ہی آپ کی یہ ریفارمز آتی ہے نا کہ جو اس کے تحت ہی جوڈیشری بھی تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، میڈیا بھی تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر جا کے ادارے آہستہ آہستہ سٹرینتھن ہوتے ہیں اور وہ سٹارٹ جو ہے وہ ایک ڈسپنسیشن بھی جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں. لیکن اب جب تمام ادارے صرف ایک ادارے کے جو ہے وہ یرغمال بن جائے، پارلیمنٹ سے لے کے جوڈیشری سے لے کے میڈیا سے لے کے الیکشن کمیشن تک، تو پھر آپ کہاں جائیں گے اور کس کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی صاف ہیں، شفاف ہیں، ان کی غلطیاں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن آپ نے ایک ایسا ہائیبریڈ سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کبھی براہ راست جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور اگر براہ راست نہیں ہوتے تو بلا واسطہ آپ کسی کو جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ اس وقت تک اس گٹگٹری پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جب تک اس کو جو ہے وہ آپ بٹھاتے ہیں. جس دن وہ ہوتے ہیں تو جہانگیر ترین سامنے آ جاتا ہے، پھر لبیک آ جاتی ہے، دوسرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ ہے. اور پی ڈی ایم کا بہت بڑا فیلئر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ بنائی گئی تھی جس مقصد کے لیے، وہ حاصل کرنے میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. اور اگر ان کے درمیان اختلافات بھی ہے تو ان اختلافات کو آپ اندر بیٹھ کے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. آپ میڈیا پہ لا کے آپ اپنی اممیچورٹی کا، انسنسیئرٹی کا اور اپنی لیک آف کمٹمنٹ کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں. اس میں کوئی دو آرا ہے ہی نہیں ہے. اگلے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے، آپ نے جیسے کہا کہ وہ جو ایک ادارہ ہے جس نے سب کو پاکستان میں جو ہے ایک طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ادارہ، اس ادارے کا کلیم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو وہ تقریباً ٹوٹلی کنٹرول کرتے ہیں، اور پاکستان کی فورن پالیسی کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک چیلنج بہت جلد ہی پیش آنے والا ہے، کیونکہ 1 مئی کو جو ہے امریکہ نے جو معاہدہ سائن کیا تھا اس کے مطابق اپنی فوجیں افغانستان سے نکالنی تھیں. آج ہی صدر بائیڈن نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 3,000 فوجی رکھیں گے اور 11 ستمبر تک ان کو نکالیں گے. اس کے ریئیکشن میں ابھی تک انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ جو ہے ترکی میں جو ٹاکس شروع ہونے والی تھی، طالبان نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کیا ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے. تو ایک ایون اگر جو ہے یہ معاہدہ فیل ہوتا ہے، اگر طالبان کوئی سخت ری ایکشن دیتے ہیں، یا اگر وہ 11 ستمبر تک مان بھی جاتے ہیں، تو 11 ستمبر کے بعد جب امریکہ نکلے گا اور طالبان وہاں پہ ایک بہت ہی اسٹرانگ صورتحال میں آئیں گے، اور جو ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی، اور اگر وہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے جس طرح آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب مجاہدین، جب طالبان کی پہلے حکومت آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹیررزم پاکستان میں بھی شروع ہو گیا تھا، اور وہ پورا جو ہے ایک جو جا کے 9/11 پہ ختم ہوا. تو کیا ہمارے اس ادارے کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کا دعویٰ ہے، جن کی حکومت میں ہم پہلے اپنا آدھا ملک کھو بھی چکے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم انہوں نے پاکستان کے اندر تو تمام قوتوں کو قابو کر لیا ہے، ان کو آپس میں لڑانے میں جو ہے مصروف ہیں، کیا آپ کے خیال میں اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کے کنٹرول وہ افغانستان میں بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دفعہ طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد ان کا کوئی ان کے اوپر سے ہوگی کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے؟ دیکھیں، یہ چیلنج آپ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے جو چیلنجز ہیں، وہ چیلنج پاکستان کو آلریڈی آ چکا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے جو بنیادی خارجہ پالیسی کا جو پلر رہا ہے، جو محور رہا ہے، وہ انڈیا اور کشمیر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آلویز، مطلب جو جس وجہ سے
آدھا پاکستان بھی چلا گیا، جس وجہ سے پاکستان آج اس سٹیج پہ جہاں کھڑا ہے، چونکہ وہاں پہ کسی سسٹم کو، کسی چیز کو نہیں وہ دیا گیا کہ جی یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اس کو ہندوستان سے خطرہ ہے۔ اور آپ نے خود ہی دیکھا کہ وہی جو ہے وہ کسٹوڈین نے جناب جا کے کہا ہے کہ ہم اپنی تقریر میں کہ ہم ماضی کا جو ہے وہ دفن کرتے ہیں اور اب آگے بڑھنے کی ہم کشمیر، یعنی جس میں کشمیر کا نام بھی نہیں لیا گیا، جبکہ انڈیا نے کشمیر کو مکمل طور پہ اس ایشو کو ختم کر دیا، اس کی جو اسپیشل سٹیٹس، اسٹیٹ ہوڈ، ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کے بعد، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد افغانستان پاکستان کے لیے اس طرح نہیں ہے جس طرح کشمیر تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سٹیٹ ہے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی غلطی ہے کہ جو اس کو ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیشہ جو سے جو ہے وہ ڈکلیئر، حالانکہ افغانستان تو وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے آخر پر جا کے تسلیم کیا، اور جس کا آج بھی ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے کلیم ہے کہ جو کے پی کے کا جو ایریا ہے یہ افغانستان کا جو وہ حصہ ہے۔ تو افغانستان کے حوالے سے تو پاکستان کو چیلنجز پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کے وجہ سے موجود ہے، جیسے انہوں نے باقی جگہوں پہ ایک ان ریئلسٹک خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ بنا کے صرف ایک اگین وہ پاکستان یا پاکستانیوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے نہیں، صرف ایک مخصوص ادارے کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا محور رہا ہے۔ تو اب افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ طالبان پہلی دفعہ نہیں آئے، 93 سے 2000 تک جو ہے وہ طالبان وہاں پہ رہے، تو اس دوران بھی پاکستان نے ان سے ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے ڈیل کرنے کی کوشش کر دی، انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اور سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کرائسس بھی اس کے بعد آئے، جب سے پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ، جب ان کی حکومت تھی افغانستان میں اس زمانے میں پاکستان میں پاکستانی طالبان کا ٹیررزم سب سے زیادہ وہاں پہ ہوتا رہا۔ تو اسی کے بعد آیا نا، آپ دیکھیں کہ جب وہ طالبان افغان طالبان یہاں پہ آئے، اس کے ساتھ پاکستانی طالبان بنے، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیررزم اس دوران وہاں پہ آیا۔ تو انسٹیبلٹی، افغانستان تو آلریڈی ایک انسٹیبل کنٹری ہے، ٹھیک ہے کہ افغانستان کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی اشرف غنی گورنمنٹ اس پہ تیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ طالبان کو اپنی گورنمنٹ میں جو ہے وہ پارٹنر بنائیں۔ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پارٹنرشپ کا ہے، وہ کہ جی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کریٹ کی جائے، امریکی پریشر یہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ کریں، ان کے جو جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم یہ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں، وہ تو ہمارے اس تمام چیزیں جو آج تک ہم نے اچیو کی ہے اس کو واپس جو ہے وہ زیرو پہ لے جانے کے وہ مترادف ہوگا۔ لیکن تو دوسری طرف طالبان بھی تیار نہیں ہے کہ وہ اس کا حکومت، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ امارات اسلامی بنائی جائے، اور اس میں یعنی ان کی انڈر میں وہ شاید کچھ ان کو حصہ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ بھی اس اشرف غنی حکومت کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ یہ تو بات دیکھیں نا، جو بھی افغانستان کی سچویشن کو جو آدمی سے یہ سمجھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قابل عمل حل ہے ہی نہیں ہے۔ افغانستان دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ سول وار کی طرف جائے گا، اور اس کے نتائج پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے، چونکہ امریکیوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج سینچریز ان کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے افغان طالبان کی، تو جب تک وہاں سے یہ سپورٹ ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ چیزیں وہ رہیں۔ اب بائیڈن اور امریکی سارے یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ رہنے کا انہیں کوئی جو ہے وہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہے، تو وہ الٹیمیٹلی جب وہاں سے وہ پل کریں گے، ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ٹرکی میں شمولیت نہیں کریں گے مذاکرات میں، یہ بنیادی طرف سے ایک طرح کا جو ہے وہ پریشر وہ ٹیکٹک ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ سے جو ہے وہ جو چونکہ بائیڈن گورنمنٹ جس طرح ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ ان کو کنسیشن دی تھی کہ ٹھیک ہے وہ شرعیت اور یہ ساری چیزوں پہ وہ یہ کہتے کہ نہیں، عورتوں کے حقوق کو
آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوگا, ٹیررزم وہاں سے نہیں ہوگا, ان چیزوں پہ. اور پھر وہ ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 days جو ہے وہ سیز فائر ہو, جس سے آپ اپنی سنسیئرٹی کا ثبوت دیں کہ آپ وائلنس چھوڑ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں طالبان کو پتہ ہے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے اس وقت وہاں پہ, اور اس اپر ہینڈ انہیں کہ وہ امریکی جا رہے ہیں, امریکیوں نے وہاں رکنا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس تو میں وہ آپ کے لیکن خیال میں ابھی جو پاکستان میں روسی وزیر خارجہ تقریباً میرے خیال میں 11 سال کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے دورہ کیا ہے, اور انہوں نے جو خبریں ہیں اس کے مطابق یہ کہ جی صدر پوٹن کی طرف سے ایک بلینک چیک دیا گیا کہ پاکستان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ وہ پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. تو ایک اچانک سے چین کو اور پاکستان کے جو فوجی نواز حلقے ہیں اگر آپ ان کے گروپس میں دیکھیں تو وہ آلریڈی انہوں نے ایک طرح سے جو ہے جیسے پہلے چائنا کا کرتے تھے اب رشیا کا, کہ جی پاکستان رشیا کے ساتھ ہے, اور اب امریکہ سازش کر رہا ہے کہ روس سے تعلقات خراب کر دی جائیں, جبکہ حالانکہ ابھی ہمارے کوئی تعلقات بہت اچھے ہوئے بھی نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک دم یہ روس کی ایکٹیو ڈپلومیسی اور روس کی طرف سے گرم جوشی, یا یہ روس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ افغانستان میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو پوزیشننگ کر رہا ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا واقعی روس کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ ایک پاکستان کے مفاد میں جو ہے بات چیت کرنا چاہتی ہے, یا ان کے اپنے کوئی کارپوریٹ وہ ہیں اور ایز یوزول وہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو وہ ایک وقت میں بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں روس کا جو مسئلہ ہے, روس کی تو شروع سے یہ کوشش رہی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, اور جب ان کے اچھے تھے اوباما کے اینڈ سے پہلے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی امریکہ نے جا کے کاروائی کی تو ان کو جو ہے وہ یہ سیکورٹی کونسل میں روس نے آنکھیں بند کر کے ان کی جو ہے وہ وہاں پہ حمایت کرتے رہے. لیکن بعد میں اینڈ پہ چونکہ یہ معاملہ اوباما گورنمنٹ نے کریٹ کیا روس کے ساتھ, ورنہ روس بنیادی طور پہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتا تھا, چونکہ اس وقت جو بنیادی پاور ہے وہ روس نہیں ہے, وہ چائنا ہے جس کے پاس اکنامک مسلز ہے اور ملٹری مسلز بھی ہے. تو وہ ہے اب, لیکن چونکہ روس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ جیو پالیٹکس کے اندر اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ رکھنے کے لیے اس کو آئیدر امریکہ کی ضرورت ہے یا چائنا کی ضرورت ہے, دو میں سے کسی ایک کی ضرورت ہے. چائنا کے ساتھ تو اس کے براہ راست کانفلکٹس بھی ہے روس کے, اور آئیڈیالوجیکلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ 60s میں جب یہ انہوں نے ایک دوسرے سے وہ الگ ہوئے تو ان کی ایک ہسٹری بھی ہے, اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت روس کی یہ ضرورت ہے کہ انہوں نے وال کے ساتھ لگایا یورپین یونین اور امریکیوں نے, تو اب وہ چائنا کے ساتھ مل کے ایک کاؤنٹر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ایک کاؤنٹر بلاک, اور خاص کر کے یہ کوائڈ جو بنا ہے جس میں انہوں نے ہندوستان میں بھی وہ گیا ہے, تو ہندوستان سے ایک خفگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ جو کوائڈ بنا ہے یہ ایک طرح کا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کا اور رشیا کے خلاف جو ہے وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف بنا ہے. تو یہ اوورآل ایک اس وقت روس کی یہ ہے کہ وہ اپنی جیو پالیٹکس کے اندر چائنا کا تو ایک رول ہے, اس کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا ہے اکنامکلی, چائنا تو اویئر ہے اور امریکہ کو تھریٹ بھی چائنا سے ہے, لیکن روس کو یہ پتا ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے چائنا کے ساتھ اس تو کا ایک پاکستان میں روس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ تو پاکستان میں روس کا انٹرسٹ یہ ہے نا کہ چونکہ افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے اور روس نے طالبان کو بلایا ہوا بھی تھا رشیا کے اندر, جہاں ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے. ابھی ایران کے ساتھ بھی آج ہی ان کی میٹنگ بھی تھی اسی روس کے وزیر خارجہ کی, جس میں وہ چیز, تو ان کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر جو ہے وہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کا ایک جو ہے وہ ایک طرح کا بلاک بنایا جائے, جہاں پہ جو ممالک ایران ہے, پاکستان ہے, جو بھی امریکی مخالف ٹرکی ہے, اور یہ جتنے بھی ہیں, تاکہ امریکہ کو کاؤنٹر کیا جائے. اور چونکہ روس اپنے آپ کو ماضی کی ایک جو سپر پاور ہے وہ اس سے پیچھے کم دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے,
جبکہ روس اپنا وہ کم ہو چکا ہے اس تناظر میں، اکنامکلی، پولیٹیکلی، جیو پولیٹیکلی. تو روس کی تو صرف یہ اٹیمپٹ ہے. رول بنیادی طور پہ فیوچر میں وہ چائنا کا ہے، وہ چلے اس چائنا بات اور پہ ممتاز امریکہ. صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، آپ نے آج کے موضوعات پہ ہماری بحث دیکھی. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ، اور ہوپ فلی رمضان کا مہینہ ہے، پاکستان میں حالات کچھ بہتر ہوں گے، اور جو ہے یہ کرونا بھی شاید بہتر ہو جائے. تو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.